اسے پاک خاتون کے پاس اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبریل آئے اور کہا کہ تجھے ایک نیک اور اولاد عطا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو خاتون نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو وہ نیک اور خاتون جو تھی وہ قیامت تک کے پاک دامنی کی مثال بنی، اور وہ خاتون جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی، آخر وہ کون تھی؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور ان کی جو عالیہ حضرت حنا تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت ان لوگوں کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور ایک روز آپ نے ایک درخت کے پیڑ پر ایک چڑیا دیکھی، اپنے بچے سے بہت پیار کر رہی تھی، اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حنا کا دل بھر آیا، اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا مانگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ یہ میری جو بھی اولاد ہوگی بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دوں گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھی کہ جو بھی لڑکا اللہ تعالیٰ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا تھا، نہ ہی وہ دنیاوی مصلحت میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرنا اور خود اللہ کی عبادت کرنا ان کا کام تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن ان کے یہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کیا پیدا ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ عبرانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہے، کیونکہ آپ مسجد اقصی کی ایک خدمت کے لیے قرار کر دی گئی تھی، اس کا نام موجود اس لیے اسے سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات کر گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لیں، اور جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں لائی گئی تو وہاں کے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود اس کو اپنا زیادہ حقدار سمجھتا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی مضربین ہیں وہ جو قلم جس سے توریت لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہانے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی وہیں موجود تھے، ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ کے الٹے طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام میں کو دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا اس سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بانسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس جب بھی آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، اور گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں موجود ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومن بندی کا شمار کیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے، اور اللہ جسے پسند کیا ہے تم سارے جہاں کی عورتوں سے پاک ہو، عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، عزت کرتی اور یاد میں مجبور رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار اور پاکیزہ اور صاف خاتون ہے، اور لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ بی بی مریم نے جب ایک غیر مرد کو اپنے آپ طرف آتا ہوا دیکھا تو پریشان ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔
حضرت مریم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بولی کہ اگر تو کوئی خدا ترش انسان ہے تو تجھے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو کنواری مریم نے سن کے حیران ہوئی، فرمایا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی آدمی اور انسان جن نے چھوا تک نہیں، نہ ہی میں کوئی ایسی عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہوگا وہ جو تیرا رب فرمائے گا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ حضرت مریم حاملہ ٹھہر گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہوگی اور حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوگی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بھی لگا دیا حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے چلی گئی اور بہت دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری، جہاں ہم اس مقام پر تنہا رہتی تھی۔ ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا اور آپ نے چنانچہ حضرت مریم یہاں سے انہوں نے ایک پیڑ کا سہارا لیا اور وہ پیڑ خشک تھا، سوکھا ہوا تھا۔ آپ حضرت مریم اس پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور اس پیڑ کو جب بھی ہلاتی تو اللہ تعالیٰ اس پیڑ کو بالکل سبز کر دیتے اور اس میں پھل گرتے اور اللہ تعالیٰ کھجور حضرت مریم علیہ السلام کو دیتے۔ تو اس بیچ میں حضرت مریم علیہ السلام دعا کرتے، اے کاش میں سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے مریم اپنے پیروں کے نیچے سے جانب دیکھو۔ تو جب حضرت مریم اپنے پیروں کی جانب دیکھتی ہے تو زمین میں بھوچال آتا ہے اور آپ کے پیروں کے نیچے سے چشمہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرشمہ تھا، وہ معجزہ تھا، وہ کرامات تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت مریم کے لیے پانی دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کی تکلیف جو پہنچے پھر اپنی اولاد کو دے کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی طرح سے اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر واپس قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ جب گود میں بچہ دیکھا تو بہت ہی بھڑک گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ انہیں تانا دے رہے تھے، بہت ہی برا کہہ رہے تھے، حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ وہ لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ خیر اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا اور بچوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اپنی کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے بابرکت بنایا گیا ہے، اس جہاں کا ہوں کہیں کا نہیں ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی بشیت بھی دی گئی ہے، یہاں تک کہ جب میں زندہ ہوں اور میں اپنے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش نہ ٹھہراؤ، مجھ پہ کوئی الزام نہ لگاؤ، میں جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال بیت المقدس واپس آ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات تھی وہ 35 عیسوی تھی اور آپ کی عمر اس وقت 51 سال تھی۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایتی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہی خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی ہے اور بائبل کی پرانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران اور موسیٰ کی بہن اور فرعون کی جو عورت ہے ان کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ